اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ انسانوں، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اس کا جوڑا بھی اسی کی جنس سے پیدا کیا ہے، اور پھر دونوں سے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی۔ اللہ تم سب کے اعمال کا نگران ہے۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں 2، 3، 4 ان سے نکاح کر لو، اور اگر ان میں بھی انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو صرف ایک یا جو کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں۔ یہ بات انصاف تجاوز نہ کرنے سے قریب تر ہے۔ عورتوں کو ان کا حق مہر عطا کر دو، پھر اگر وہ خوشی خوشی تمہیں دینا چاہیں تو شوق سے کھا لو، اور ناسمجھ لوگوں کو ان کے وہ اموال جن کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا گیا ہے نہ دو۔ اس میں ان کے کپڑے کا انتظام کر دو اور ان سے مناسب گفتگو کرو، اور یتیموں کا امتحان لو، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو اگر ان میں رشید ہونے کا احساس کر لو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور جاتی کے ساتھ یا اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں جلدی جلدی نہ کھا جاؤ۔ اور تم میں جو غنی ہے وہ ان کے مال سے پرہیز کرے، اور جو فقیر ہے وہ بھی صرف بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرو تو گواہ بنا لو، اور خدا تو حساب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے والدین اور اقربا کے ترکہ میں ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور اقربا کے ترکہ میں سے ایک حصہ ہے۔ وہ مال بہت ہو یا تھوڑا، یہ حصہ بطور فریضہ ہے، اور اگر تقسیم کے وقت دیگر قرابت دار ایتام مساکین بھی آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے بطور رزق دے دو، اور ان سے نرم اور مناسب گفتگو کرو۔ اور ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے بعد ضعیف و ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو کس قدر پریشان ہوتے۔ لہذا خدا سے ڈریں اور سیدھی سیدھی گفتگو کریں۔ جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اب اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو انہیں تمام ترکہ کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی ہے تو اسے آدھا، اور مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ اگر اولاد بھی ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو ماں کے لیے 1/3 ہے، اور اگر بھائی بھی ہوں تو ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ ان وصیتوں کے بعد جو کہ مرنے والے نے کی ہیں، یا ان قرضوں کے بعد جو اس کے ذمہ ہیں، یہ تمہارے ہی ماں باپ اور اولاد ہیں، مگر تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں زیادہ منفعت رساں کون ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکہ کا نصف ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، بس اگر ان کی اولاد بھی ہے تو ان کے ترکہ میں سے تمہارا 1/4 حصہ ہے ان کی وصیتوں یا قرضوں کے بعد، اور ان کے لیے تمہارے ترکہ میں سے 1/4 حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد بھی ہے تو ان کے لیے تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے۔ ان وصیتوں کے بعد جو تم نے کی ہیں یا قرضوں کے بعد اگر قرض ہے، اور اگر کوئی مرد یا عورت اپنے کلالہ یعنی مادری بھائی یا بہن کا وارث ہو رہا ہے، اور ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو کی گئی ہے یا قرضہ کے بعد، بشرط کہ وصیت یا قرضہ کی بنیاد ورثہ کو ضرر پہنچانے پر نہ ہو۔ یہ خدا کی طرف سے وصیت ہے، اور خدا ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر کام کو حکمت کے مطابق انجام دینے والا ہے۔ یہ سب الہی حدود ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا خدا اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور در حقیقت یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کر جائے گا، خدا اسے جہنم میں داخل کر دے گا، اور وہ وہیں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔